السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاکستان میں اقلیتی برادری جبری مذہب تبدیلی پر کئی عرصے سے سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوعمر لڑکیوں کو ورغلا کر مذہب تبدیل کرنے کے معاملات عام ہیں۔ نومبر 2019 میں جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے اپنی تجاویز وزارت انسانی حقوق کو دیں۔ ان تجاویز کی روشنی میں وزارت انسانی حقوق نے ایک مجوزہ بل کا ڈرافٹ تیار کیا۔ اگست 2021 کو اس مجوزہ بل کو لے کر اسلامی نظریاتی کونسل میں اجلاس ہوا، جس میں جبری مذہب تبدیلی کے مجوزہ قانون کو رد کر دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق ملک میں جبری مذہب تبدیلی کے کوئی واقعات نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ واقعات میں محبت کا معاملہ یعنی دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے وزارت مذہبی امور نے اس مجوزہ بل کو غیر اسلامی قرار دے کر رد کر دیا۔ وزارت مذہبی امور نے مجوزہ بل میں مذہب تبدیل کرنے میں 90 دن انتظار، جج کے سامنے پیشی اور 18 سال کی شرط کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ وفاق سے پہلے سندھ میں بھی اقلیتی برادری کو تحفظ دینے کے لیے جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تھی۔ سندھ اسمبلی نے نومبر 2016 میں مائنورٹیز بل پاس کیا۔ یہ بل پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے نند کمار نے پیش کیا تھا اور اس وقت کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور ڈاکٹر کھٹو مل نے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ سندھ اسمبلی کے بل کے مطابق جبری مذہب تبدیلی کا الزام ثابت ہو جائے تو ملزم کو 5 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی سے بل تو پاس ہو گیا، لیکن گورنر جو تھے اس وقت گورنر سندھ سعید الزمان صدیقی صاحب، انہوں نے اس بل کی منظوری نہیں دی اور مذہبی حلقوں کی طرف سے جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان کو دور کرنے کے لیے کہا گیا۔ جماعت اسلامی نے اس قانون کو روکنے کے لیے سابق صدر آصف زرداری کو فون کیا۔ اس کے علاوہ مذہبی جماعتوں نے سخت احتجاج کی دھمکی دی تھی۔ 2019 میں دوبارہ اس بل کو سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ دی پیپل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس اینڈ دی سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق 2013 سے 2019 تک جبری مذہب تبدیلی کے 156 واقعات سامنے آئے ہیں۔ جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت مزید کیا اقدامات کرے گی یا کر سکتی ہے، اور یہ جو بل ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ ہم نے اس حوالے سے دعوت دی ہے نور الحق قادری صاحب کو، جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تحریک انصاف کے آج 2 ہیں ہمارے ساتھ ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کیونکہ ایک ہی پارٹی کے اندر 2 رائے اس ایشو کے پر پائی جاتی ہے۔ اور جو رمیش کمار صاحب ہیں وہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو بننے والی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں، اور اسی کمیٹی کے ممبر ہے کھیل داس صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی منسٹر صاحب نور الحق قادری صاحب، یہ جو بل ہے کئی لوگوں کا، ممبرز آف نیشنل اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ موو ہی نہیں ہوا تو ریلیجیس افیئرز منسٹری نے اس کو ریجیکٹ کیسے کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ منیزہ صاحبہ، اور آپ کے ساتھ جو میرے کولیگز شرکاء بیٹھے ہیں، ڈاکٹر رمیش صاحب اور دوسرے صاحب جو بیٹھے ہیں، دونوں کو میرا سلام احترام۔ میں گزارش کروں کہ یہ بل جو ہیومن رائٹس منسٹری کا پیش کردہ تھا یا تجویز کردہ تھا، یہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ تمام ریلیٹڈ آرگنائزیشن یا فیڈرل میں جو منسٹریز ہے ان سے وہ کنسلٹ کرتی ہے، مشورہ مانگتی ہے، ان کے خیالات اور اوپینین وہ چاہتی ہیں۔ اور ہمیں بھی چونکہ بنیادی اس پہ پہلے تو ہمارا کلیم یہ تھا کہ اس پہ اگر کوئی قانون سازی کرے گی تو بھی ہماری منسٹری کرے گی، کیونکہ فیڈریشن میں منارٹیز کے سبجیکٹ کو ہماری منسٹری لک آفٹر کرتی ہے۔ بہرحال پھر بعض ممبرز کی خواہش پہ اور وزارت انسانی حقوق کے بار بار اصرار پہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی،
اور اس ذمہ داری پہ انہوں نے ہماری طرف جب وہ مسودہ بھیجا جی تو ہم نے بغیر کسی اس کے تاخیر کے مشاورت کے بعد اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ، اور جو ہماری ریسرچ اینڈ ریفرنس ونگ ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ریسرچ ونگ ہے اس کو خود میں نے چیئر کیا اور میں نے اپنی تحفظات اور خدشات کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا۔ اچھا، تو رمیش کمار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بات سن لی نور الحق قادری صاحب کی۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت میں جب تھا تب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہندو میرج ایکٹ بل جب میں بنا رہا تھا، میں نے اور رانا بھگوان داس نے جب بنایا تھا وہ، اس وقت بھی میں نے اس کے اندر یہ کلاس ڈالی تھی کہ ہندو میرج ایکٹ بل ایسا بنے جس کے اندر فورسڈ کنورژن کور ہو جائے، مگر بہت کوشش کی، نہیں بنی۔ آخر جو 19 جون 2014 کی جو ججمنٹ آئی تصدق حسین جیلانی صاحب کی کوشش کے بعد میں نے پھر مختلف پراونسز سے ریزولوشن پاس کرا کے ہندو میرج ایکٹ بنوایا تھا، ٹھیک ہے، 2014 میں۔ آج تک اس کی امپلیمنٹیشن، اس بل کا کیا ہوگا؟ پھر جب یہ حکومت آئی، میں نے پہلے دن پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، میں نے پہلے دن بل پیش کیا، بل پیش کر دیا، بل ریلیجس افیئرز کمیٹی کے پاس گیا، ریلیجس افیئرز کمیٹی کا جو میں نے وہاں پہ جو ماحول دیکھا تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر میری کیوں آپ نے کہا کہ نہیں ہوگی؟ میں نے وہاں پہ جو ماحول دیکھا مجھے لگا کہ یہ بل وہاں پہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا۔ پھر میری پرائم منسٹر سے کس قسم کا ماحول تھا وہاں پہ؟ ماحول جو ہے وہ جس قسم کی وہاں پہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میری جو پوائنٹس ہیں اس پوائنٹس کے اندر ایک چیز کلیئر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک زندگی کا فیصلہ ہے یہ، کیونکہ اسلام کے اندر ایک مرتبہ اگر بندہ کنورٹ ہو کے آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی واپسی نہیں ہے۔ زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے کم سے کم 18 سال کی عمر آپ کی باؤنڈ ہونی چاہیے۔ جب ہم اس کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حیاتی اپنی بھی رسک میں ڈال سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈرائیونگ کے بغیر نہیں دیتے ہیں، اس کا NIC کارڈ نہیں بنتا کہ وہ نہیں کر سکے۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا، دوسرا میں نے کہا اگر کوئی اسلام کا پکا ہو کے جانا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنا ڈیسیژن کرنے کے لیے سوچے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ جج کے پاس ہو، اس کی اسٹیٹمنٹ کسی ہر بندے کے پاس نہیں ہو۔ جو میری مین جو، چونکہ اب یہ بل ریجیکٹ ہو گیا ہے، مگر آپ آگے سنیں نا، پرائم منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی گورنر ہاؤس کراچی میں، عمران خان صاحب سے، میں نے حال ہی میں کراچی جب نہیں یہ جب یہ کمیٹی، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ سر یہ بل ہے آپ اس کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہے وہ ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب امریکہ گیا، وہاں سے واپس آیا، مجھے بلایا، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سر آپ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور اس کا مسئلے کا حل کریں۔ انہوں نے اسپیکر کو کہا، چیئرمین سینیٹ کو کہا، نور الحق قادری صاحب کا بھی انپٹ شامل تھا کہ بھلی جوائنٹ کمیٹی بنے۔ جوائنٹ کمیٹی بن گئی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی، ایک مرتبہ کمیٹی بنی، اس نے سب کا انپٹ لیا، سارے MNAs کا، ریلیجس افیئرز منسٹری کا، اسلامی، جو جب ایک بل ریکمنڈیڈ ہو گیا، ریکمنڈیڈ ہونے کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ دوسری مرتبہ کوئی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے، دوسری مرتبہ یہ پھر ریلیجس افیئرز کے پاس جانا چاہیے ڈسکشن میں، تو یہ جانی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریلیجس افیئرز منسٹری کے اندر اس بل کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، گیا ہی کیوں؟ جب ایک مرتبہ کمیٹی نے ڈسکس کر کے فائنل کر کے پھر پرائم منسٹر کے پاس دوبارہ ڈسکس ہوا، اس میں اقلیتی کمیونٹی کے میں، جے پرکاش، لال مالی، ہم سارے MNA موجود تھے، پرائم منسٹر سے پوچھ کے ہم نے یہ ہیومن رائٹس منسٹری کو ریکمنڈیٹ کرایا کہ ہیومن رائٹس منسٹری کو یہ جائے وتھ دی اپروول آف دا پرائم منسٹر۔ وہ جب ہیومن رائٹس منسٹری کے پاس گیا، ہیومن رائٹس منسٹری کو اب یہ بل پروسیس کرنا تھا فار آل، مطلب جو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اچانک ہمیں پتا چلا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی دوبارہ بن گئی ہے۔ جیسے پتا چلا مجھے، میں فوراً پہنچا، میں نے کہا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول ختم ہو چکا ہے، آپ کیسے یہ بنا رہے ہیں دوبارہ؟ اب اس بل کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ بات مختصر کریں جو کہ آگے بھی بڑھنا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں یہ جتنی ایکسرسائز ہوئی ہے نا اس وقت، وہ ایکسرسائز ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یہ بل ریلیجس افیئرز منسٹری کے اپنا ہیومن رائٹس منسٹری کے پاس ہے، وہ آگے اپنا پروسیس کریں۔ کھیل داس صاحب، بل جو ہے وہ کہتے ہیں ریلیجس افیئرز منسٹری پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جب ایک دفعہ ایک پروسیس کے تھرو وہ چل چکا ہے، گیا ہی کیوں ریلیجس افیئرز منسٹری کے؟ مگر نور الحق قادری صاحب کہتے ہیں کہ جی مائنورٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ ہم طے کریں گے۔
دیکھیں بات یہ ہے منیز ہے، جب سندھ اسمبلی کا جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ بھی دباؤ جب باہر سے آیا تھا مذہبی جماعتوں کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر، اس وقت نہیں تھی سندھ اسمبلی میں، تب سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی بیک ہوئی. اور اس بار جب ہم نے یہ 2018 میں یہ آواز اٹھائی، میں نور القادری صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، انہوں نے خود آ کے فلور پہ ہمیں کہا کہ دین جو ہے جبر کی اجازت نہیں دیتا ہے اور بالکل جبر نہ ہونا چاہیے. اور جو کل ان کی جو لاسٹ پریس ریلیز ہے اس میں بھی منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دین جبر کی اجازت نہیں دیتا ہے اور یہ واقعات ہو رہے ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان کی اس کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، یہ چیز حکومت مانتی ہے. بات یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کہا، بات یہ کہ دیکھیں میں اپوزیشن سے میرے تعلق ہے، میں اس پہ پولیٹیکل معاملہ یہ نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کا بھی معاملہ ہے، یہ تمام پارٹیوں کا. جب پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیوں نے، مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں نے یہ ریئلائز کیا، ہماری آواز کو سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بننی چاہیے. اسپیکر صاحب اور وزیر اعظم کا بھی، وزیر اعظم الیکشن سے پہلے بار بار سندھ کی ہندو برادری کو یقین دہانی کرا کے آئے ہیں، ان سے وعدے کیے گئے، مگر آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے ایک اچھا اقدام بھی اٹھایا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں منسٹر صاحب کے، مگر آپ نے دیکھا جیسے اسلام آباد مندر تھا ایک اس کو متنازع بنایا گیا. اب اس پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ بل دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل پہلے ہمیں بریفنگ دے چکی ہے، لے چکی ہے، اس کے بعد باہر جا کے بریفنگ لینا، اس پہ دھواں تقریریں کرانا، اس کو متنازع حکومت کر رہی ہے، یعنی متنازع حکومت کر رہی ہے. حکومت کر رہی ہے. اب میری گزارش ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے مذہبی جو رہنما ہے، ہم ان کے بالکل ان کا اوپینین ہونا چاہیے. ہم افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اتنا حساس نہ بنایا جائے کہ دو فریقین کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو جائے. بات یہ ہے کہ ہمیں صرف منسٹر صاحب یہ انشور کر دیں، میں آپ کے ٹی وی سے ٹاک شو کے تھرو، جب یہ کہتے ہیں دین اجازت نہیں دیتا ہے، اگر ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے جبر ہو رہا ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل یا باقی فریقین کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ کون تحفظ ہمیں کون دے؟ قانون دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. میں نور اللہ قادری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. نور اللہ قادری صاحب، جو کھیل داس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے اس بات کا اعتراف کیا کہ جبری مذہب کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر ہم نے دکھایا کہ کیسے اس کے پر رپورٹنگ بھی ہوتی رہی ہے، لاتعداد کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. اگر یہ ایک حقیقت ہے تو پھر مائنورٹیز کو تحفظ کون دے گا؟ دیکھیں، مائنورٹی کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہوں گا کہ اقلیتوں کے مسائل کا حل ریاست کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس کے 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ پورے قوم کا ایشو ہے. اور موجودہ حکومت بطور خاص اس حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے بہت فراخ دل ہے اور اس کو ہر صورت میں ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے. مگر وہ تو کہہ رہے ہیں قطع کلامی معاف کہ آپ اس کے اوپر تنازع کھڑا کر رہے ہیں، اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کھیل داس صاحب نہیں، یہ غلط کلداس صاحب نے ایسا میرے خیال میں جو سمجھا، اس طرح ان کا کوئی اشارہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پہ حکومت نے ایک بڑی کہ پرائم منسٹر نے اپنی طرف سے دونوں ہاؤسز کی کمیٹی کا اعلان کیا، تو اس مسئلے کو تو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں. اور جبری مذہب کی تبدیلی، اس میں پروپیگنڈا کتنا ہے، مبالغہ آرائی کتنا ہے، کتنے کیسز حقیقت ہے، کتنے نہیں ہے. اسی کمیٹی کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگز یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں، بلوچستان میں کوئی ایک بھی جبری مذہب کی تبدیلی کا کیس نہیں ہے. پنجاب میں نہ ہونے کا برابر ہے، اور سندھ کے 3 یا 4 ڈسٹرکٹس میں اس طرح کے کیسز جو کہ ہے نوٹ کیے گئے ہیں اور منظر عام پہ آ گئے ہیں. اس میں حقیقت کیا ہے، مبالغہ آرائی کتنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جب پہلی دفعہ میرے محترم ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے اس بل کو پرائیویٹ ممبر کے طور پر نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر میں مذہب تبدیلی پر پابندی لگائی جائے
اور جبری تبدیلی مذہب قابل قبول نہیں ہے. تو میں نے وہاں پر جب اسپیکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کو اپوز کرتے ہیں، میں نے کہا اس بل کے دو حصے ہیں، ایک کو میں سپورٹ کرتا ہوں، دوسرے کو اپوز کرتا ہوں. ایک حصہ یہ ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے شریعت کا فیصلہ ہے کہ کسی پر مذہب کے حوالے سے جبر نہیں کیا جا سکتا، اور جبری مذہب کی تبدیلی پر ہم لعنت بیچتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے کسی پر جبر اور تشدد نہیں کیا جا سکتا. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. یہ میرا معاملہ ہے، آپ صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، ارشاد کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا اس حد تک تو اس پارٹ سے، اس بل کے، اس قانون کے ہم متفق ہیں جب یہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے پہلی دفعہ پیش کیا تھا. لیکن دوسرا حصہ کہ 18 سال سے کم عمر کی کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوں گی، ایسی کسی قدغن کو قبول نہیں کیا جا سکتا. 18 سال کے کم عمر بچے میں اگر اس میں تلاش ہے، اگر اس میں طلب ہے، اگر اس کا مطالعہ ہے، اگر اس کی ایک چاشنی ہے، اور وہ اپنی اس میں ایک طرف دریافت کر لیتا ہے کچھ اور اس طرف چلا جاتا ہے، اس کو کبھی نہیں روکا جا سکتا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے. میری بات مکمل کرنے دیں. نور اللہ قادری صاحب میں آپ کی بات سن رہی ہوں، مگر ایک بات کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ویورز کو بھی سمجھ میں آئے آپ کی بات کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے. یہی میں سمجھا ہوں کہ اس میں بلوغت یا عدم بلوغت کا، عمر کا کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے اگر اس طرح ہم اس کو رکھیں گے تو ہمارے اسلام اور ہمارے دین کی بہت بڑی بڑی شخصیات مثل حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ شامل ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات ہیں جو بلوغت سے پہلے ان کی اسلام کی طرف وہ آئے ہیں اور قبول کیا ہوا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ جو اسلام کی ہسٹری ہے سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مگر جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جی کوئی ایج لمٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے بریک کے بعد کہ جن لڑکیوں کی جن کی مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبری طور پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، پہلے ان سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کیا نکاح کے بغیر تبدیلی پھر ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ کیسے پھر اس معاملے کو ڈیل کریں گے؟ چونکہ یہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے نور اللہ قادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، ان کا مذہب کی تبدیلی جو ہے اس کے پر ہم کوئی ایج لمٹ جو ہے ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس وقت ایک بل جو ہے وہ گیا ہوا ہے ریلیجس افیئرز منسٹری میں، اور اس کے اندر اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی ایج پہ بھی آپ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں. رمیش کمار صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہے پرسنل لا. جب برٹش رول، کولونیل برٹش رول تھا، اس وقت بھی جو مسلم جو لا بنے تھے جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کہا گیا تھا، وہ بھی ان کی جو نا وش کے حساب سے بنے گئے تھے، جس میں میرجز تھا، سکسیشن تھی، انہیریٹنس تھا، اور ایون چیریٹی تھی، ساری وہ خود کرتے تھے. پرسنل لا ہمیشہ ہیومن رائٹس کرتی ہے اور وہ کوئی ریلیجن جو ہے نا وہ نہیں کرتا. یعنی کہ جو لا بننے جا رہا ہے اس حوالے سے اس کے اندر ہیومن رائٹس منسٹری کی اور یہ پرسنل لا ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ پنجاب کے اندر 52% کیسز کنورژن کے ہیں اور سندھ کے اندر 44% ہے. نمبر 3، جبری، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جبری ہے. آپ ایک پروسیس، آپ ایک علماء کے پاس چلا جائے یا ایک جوڈیشری کے پاس چلا جائے کہ اس کی فری ول ہے، آپ اس کے لیے آپ کو کوئی تحفظ نہیں. دیکھیں نا، جب ایک جوڈیشری میں چلا جائے گا تو آپ کے لیے ایک دیکھو ملک کا امپریشن خراب ہو رہا ہے. آپ اس امپریشن کو بہتر بنانے کے لیے کم سے کم یہ ہندو میرج ایکٹ بل آیا، مجھے اسلامی نظراتی کونسل نے بلایا، مولانا شیرانی تھا، 80 منٹ کی میری اسپیچ ہے، میں نے سارا جا کے وہاں پہ بات آگے بھی بڑھاتے ہیں. اگر یہ تھا پہلے تو یہ ہمارا بل ڈسکس ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں بلایا،
ہم سے اچھا پوچھیں نا۔ یہ بھی ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ جب ہندو میرج ایکٹ کے اوپر میں 80 منٹ کی اسپیچ کر سکتا ہوں۔ پوچھنے دینا مجھے، پھر کھیل راج صاحب کے بھی کامنٹس لینے۔ نور اللہ قادری صاحب ایک جو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی جب آپ نے مائنورٹیز کو بلایا کیوں نہیں جب آپ نے یہ بل جو ہے ڈسکس کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرسنل لا ہیومن رائٹس منسٹریز کو دیکھیں۔ یہ میں اس کمیٹی کا جو فورس کنورژن ہے اس کا حصہ رہا ہوں، اور اس کے شاید 1-2 اجلاس سے اس کے علاوہ میں نے سارے ان کی میٹنگز جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ سندھ گیا ہوں، اس ساری ایشو کے A to Z ایک چیز کو میں جانتا ہوں، ان کے تحفظات کو بھی جانتا ہوں، اور علماء کرام کا جو موقف ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور سندھ حکومت اور وہاں کے سٹیک ہولڈر کی جو اس پہ رائے ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں علی وجہ البصیرت جس چیز کو میں صحیح طرح سے جان چکا ہوں اس کے بعد میں یہ رائے دے رہا ہوں۔ یہ ہمارے دوست رمیش کمار صاحب جو پرسنل لا کی بات کر رہے ہیں، اگر ہندو میرج ایکٹ ہوتا ہے تو اس میں تو یہ پرسنل لا ہے، لیکن اگر آپ ایک مذہب سے دوسری مذہب کی تبدیلی جس میں اسلام بھی انوالو ہے اور جس کو اس کا پرانا مذہب بھی ہے، یہ کسی طور پر انفرادی یا پرسنل لا نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ ایک ملک کا قانون آپ بنا رہے ہیں اور اس کو 4 صوبوں میں پاکستان کے پورے ایریا میں اس کو نافذ العمل کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اقلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اور یہ بل ایک ایسے افراتفری اور انتشار کی طرف لے جائے گا اس ملک کو کہ اس سے فائدے کے بجائے نقصانات کا احتمال ہے۔ ہم ہرگز یہ مسترد نہیں کرتے کہ فورس کنورژن کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، لیکن جو ڈرافٹ مسودہ تجاویز ہے یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ٹھیک ہے۔ کھیل راج صاحب، تو جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روم ہی نہیں اب آگے بات کرنے کا؟ بات یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں بلایا گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی بات ہونی تھی یا جو ڈسکشن ہونا اس فورم پہ ہونا چاہیے۔ اس پارلیمانی جو خصوصی بنی ہے اس کے اگر باہر ہوا ہے تو جو فورس کنورژن کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں ساری وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ نور اللہ قادری صاحب وہ بالکل آتے رہے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں منسٹر صاحب کو ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، مگر جب آپ باہر ڈیبیٹ جا کے کریں گے یا کوئی جس طرح ایک کمیشن کو، ہماری منارٹی کمیشن کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے دھواں تقریر کی اسی کمیٹی میں، تو اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈر باقی تھے ان کو بھی وہ ظاہر برا لگا کہ یہ اس طرح تقریریں کون ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا؟ کون سے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بل باہر چلا گیا، وہ جا کے اس کمیٹی کے باہر جا کے ڈسکشن ہوئی۔ یہ میں منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ جو اس کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ایک پی ٹی آئی کے حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سیاسی پارٹیوں اور اپوزیشن حکومت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کمیٹی میں ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف یہ انشور کرایا جائے کہ ہمیں جب اسلام ہمیں تحفظ دیتا ہے، جب آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے، تو ہم اتنے غیر محفوظ کیوں ہیں، ہم سیکیور کیوں نہیں؟ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں احساس محرومی کی ہے، وہ کون دور کرے؟ وہ ریاست کرے گی۔ تو ریاست جب یہ کمیٹی گورنمنٹ چاہتی ہے، اس کی ول بھی ہے کرنا چاہتی ہے، تو افہام تفہیم سے ہم معاملہ حل چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس سے خالی پوائنٹ اسکورنگ ہو، اس پہ ایک دوسرے ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بل کے اوپر مزید اور بات پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ہو؟ ٹھیک ہے، یہ فورم ہے۔ اب دیکھیں نا، اب بل فائنل ہو گیا ہے، قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بل ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، اسمبلی کے اندر اب آنا چاہیے تھا۔ اسمبلی کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر موجود تھے، وہاں سے مگر اب اسمبلی کے اندر نہیں آئے گا، کیا ہوگا اس کا مستقبل کیا ہے؟ اب دوبارہ انہوں نے میٹنگ بلائی ہے 13 اکتوبر کو اسی کمیٹی کی، تو ہم ظاہر منسٹر صاحب بھی ہوں گے، ہم سب سارے ممبر ہوں گے، تو ہم اب جو صورتحال نئی بنی ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو متنازع بنائے، اس کو اس طرح کسی میں سمجھتا ہوں یہ بل اگر 13 تاریخ کو یہ کمیٹی، پہلے تو 13 تاریخ کو یہ کمیٹی جو بھی ریلیجس افیئرز کی ریکمنڈیشن ہے واپس ہیومن رائٹس کے پاس چلا جائے۔ ہیومن رائٹس نے بل بنایا ہوا ہے، اس کو اسمبلی میں لے کے آئے یا اس کو اپنی کمیٹی کے اندر فائنل کر کے ڈرافٹ آگے کرے، ان کا کام ہے، پرسنل لا ہے، ان کو کرنے دیں۔ اس کمیٹی کا رول اب ختم ہو چکا ہے، فورسڈ کنورژن۔ نور اللہ قادری صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی، کیا اب یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگا؟ میں گزارش کروں، جو پروسیجر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جس طرح یہ آپریٹ کرتی ہے، جس طرح
لیجسلیشن ہوتی ہے. میں بھی اگر کوئی قانون بناتا ہوں تو اگر اس قانون میں متعلقہ جتنی بھی منسٹریز ہیں جس کو کہیں پہ لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک حصہ ایک شیئر بنتا ہے اور اس سے کنسلٹ کرنا اور مشاورت کرنا ضروری ہے تو میں اس قانون کو ان کی طرف بھیجوں گا. اسی طرح اس قانون کو بھی پہلے تو ہمارا کلیم یہ تھا کہ یہ سبجیکٹ ہی ہمارا ہے. بہرحال ہیومن رائٹس کا رمیش کمار صاحب کا اور کچھ باقی لوگوں کا اصرار تھا کہ ہیومن رائٹس منسٹری ہی اس کو کرے. انہوں نے کر دیا. ہماری طرف اس پہ اوپینین کے لیے بھیجا. ہم نے جو اوپینین ہمارا تھا جو اس ملک کے لیے اس ملک کی عوام آپ کا اوپینین ہم نے سنا. میرا سوال مختلف تھا, وہ یہ تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا کہ نہیں. میری بات سنیں, آپ اپنی بات شروع کر دیتے. ظاہر ہے میں نے سوال تو کرنا ہے نا, آفٹر آل پروگرام تو کنڈکٹ کرنا ہے جس طرح میں تو صاحب کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے سوال کی طرف تو میں آ رہا ہوں نا, جی تو بات کو مکمل ہونے دیں. تو اس کو ہماری طرف بھیجا ہے. ہم نے واپس اپنے اوپینینز کے ساتھ بھیجا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کو. کمیٹی از انفارم, کمیٹی موجود ہے اور وہ کام اپنا کر رہی ہے. اس کی میٹنگز ہوں گے, آگے بھی ہوں گے. وہاں پہ یہ کر سکتے ہم, وہاں پہ اس کی اپنی ان کی تسلی تشفی کرائیں گے, اپنے موقف کو واضح کریں گے. یہ بھی اپنا موقف پیش کرے جو بھی پھر ایک اوپینین بنتا ہے. لیکن ہمارا موقف جو ہم نے دیا ہے وہ اس حوالے سے حتمی ہے کہ یہ جو مشکلات ہے اس بل سے نکالنے ہوں گے, تب قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ریلیجس افیئرز منسٹری کو جو مجوزہ بل گیا ہوا ہے جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے, نور اللہ قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. کیا یہ بل اپنی موت مر جائے گا یا آگے بڑھے گا؟ اس کے اوپر اقلیتوں کی بڑی امیدیں ہیں, اس لیے چونکہ جبری مذہب کی تبدیلی ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر, وہ نور اللہ قادری صاحب بھی کہتے ہیں. کیا ہوگا آگے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نور اللہ قادری صاحب, چونکہ آپ نے تحفظات جو ہیں وہ ریز کیے ہیں تو یہ آپ سے پوچھنا بڑا لازم بنتا ہے کہ جو جبری مذہب کی تبدیلیاں چھوٹی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں, پھر ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے تبدیل کر بھی دیا ہے مذہب تو کم از کم والدین کو کسٹڈی تو دینی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے, کیا سمجھتی ہے؟ کیا یہ بل لٹکتا چلا جائے گا اور یہ جو ایک زیادتی ہے بچوں کے ساتھ یہ ہوتی چلی جائے گی؟ دیکھیں, اس میں میرج جو ایکٹ ہے, ہندو میرج ایکٹ یا جو مسلم ہے میرج ایکٹ ہے, اس میں ایک بحث ہے کہ اس میں عمر کی قید لگائی جا سکتی یا نہیں لگائی جا سکتی ہے. وہ بھی کئی دفعہ پیش ہوا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ اپنا اوپینین دیا ہے. لیکن دونوں معاملات کو, شادی کو اور تبدیلی مذہب, جبری تبدیلی مذہب کو, دونوں الگ الگ ٹاپک ہے اور دونوں پہ الگ الگ قوانین بننے چاہیے اور بنیں گے. اچھا, الگ الگ ٹاپک حقیقت میں تو نہیں ہے نا صاحب. جب یہ ہندو میرج ایکٹ میں نے بنایا تھا اس وقت بھی لاسٹ اسمبلی کے اندر اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں جب میری 80 منٹ کی اسپیچ تھی وہاں پہ ایگری ہوا. مگر جب مولانا شیرانی صاحب لا اینڈ جسٹس کی میٹنگ کے اندر آیا, اس نے کہا 18 سال کی عمر میں کرنے نہیں دوں گا. میں نے کہا کہ اگر شادی شدہ بچی جب تک اس کی ڈائیورس نہیں ہوتی, وہ کنورٹ نہیں ہوتی, وہ بھی اس نے پوائنٹ نکالی. دونوں پوائنٹیں انہوں نے نکالی. وہ بھی ہمارا پرسنل لا تھا کہ 18 سال کی کم عمر بچی. اب ہندو میرج ایکٹ بن رہا ہے. مگر دیکھیے اب بل کا کیا ہوگا. آپ نے تو کہا کہ آپ کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. ادھر نور اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہمارے تحفظات ہیں اس کے بغیر ہم بل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کل ہماری سارے اقلیتی ایم این ایز جو ہے اور سینیٹر ہم مل رہے ہیں, اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ویو پوائنٹ ضرور ایک جو بھی ہوگا ہم اکٹھا کر کے کل پھر پرائم منسٹر سے بھی ہماری ملاقات ہوگی. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایم این ایز اور سینیٹر ہیں وہ اپنی پارٹی سے بھی بات کریں گے اور 1-2 دن کے اندر ہمارا لائے عمل بالکل اس کے اوپر سامنے آئے گا. کیونکہ یہ ایشو ہم نہیں چاہتے. ہم دیکھو ایشو, کل ایک بچی آئی ہے حیدرآباد میں, وہ بچی ایک بندہ لے کے گیا. ایک تو یہاں پہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے, وہ اس کے باپ سے بھی بڑا ہوتا ہے, اور دوسری وہ بچی آئی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا, اب اس کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے.
کل فیصلہ آباد سے ایک کیس آیا، فیصلہ آباد، کل حیدرآباد، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جبری مذہب کی تبدیلی وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا امیج اور ٹھیک ہے، خراب ہو، امیج کو اس وجہ سے بچوں کو تو تحفظ دینا، امیج ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا کہ بچوں کو تحفظ ہوگا۔ کھیلداس صاحب دیکھیں، بات یہ کہ جب حکومت مان بھی رہی ہے، فیل بھی کر رہی ہے، محسوس بھی کر رہی ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں۔ یہ حکومت بتائے نا کہ ہمیں تحفظ کیسے ملے گا۔ آپ کہتے ہیں آرزو راجہ 14 سال کی بچی ہے، کراچی سے وہ اس کو لے گئے، پھر وہ ابھی دارالمان میں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس فرح شاہین کا کیس ہے، 11 سال کی بچی جس کو اٹھایا گیا، ریپ کیا گیا، تبدیل کیا گیا اس کا کوئی بھی بچہ 12 سال کی شادی اپنی بیٹی کی کرتا ہے، بچی کی یا 14 سال کی ہوتی ہے، یہ جبر کے ساتھ اگر ہو رہی ہے، اس کا روک تھام کیسے کریں؟ جس لیے کمیٹی میں ہمیں تو یہ بتایا جائے، 13 تاریخ کو بھی منسٹر صاحب ہمیں انشور کر دیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے قانون کنٹراڈکشن جس سے آپ ماحول خراب ہوتا ہے، تنازع نہیں چاہتے۔ 2017 میں میری جو پریس کانفرنس ہے نا، اس میں نے کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جب تک نہیں ملیں گی ایک موقف کے اوپر، نہیں تو نہیں بنے گا۔ آج بھی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے، کیونکہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ادھر تو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ملے گی، آپ کی پولیٹیکل پارٹی جب تک نہیں ملیں گی تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری بات کھیلنا صاحب، دیکھیں ایک ہی پارٹی میں 2 رائے موجود ہے۔ آپ کہتی ہیں پارٹیاں ساری اس کمیٹی میں موجود ہے، اس کمیٹی کو کام کرنے دیا جائے، کمیٹی سے باہر کام نہ کریں، کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو منومن لے کے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں بل کو۔ نور اللہ قادری صاحب آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی فارم میں تو آپ تحفظ دینا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو بھی بل ہم پروپوز کریں اس کے اوپر آپ جو ہے کوئی نہ کوئی کر دیں کہ جی ہم نے اس کو پاس نہیں کرنا، پھر آپ ایک ڈیول کمیٹی بنا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ہمیں کوئی تحفظ تو دیں۔ دیکھیں اس بل سے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کی طرف کسی کے آنے کے راستوں کو روکا جا رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی کسی کی دلی خواہش ہے تو اس کو بھی گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ بالکل نہیں، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر 18 سال سے کم عمر کی مذہب کی تبدیلی کا ہمارا جو اسلامی تاریخ ہے سارا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تیسری بات پیر صاحب اس کا سالوشن ابھی اس پروگرام کے اندر 100 کیسز میں، پیر صاحب اس کا سالوشن اگر 18 سال سے کم عمر بچی 100 کیسز میں اگر آپ کہیں پہ ثابت کرتے کہ یہاں جبر ہوا ہے اور وہ آپ کیس درج کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، جو بھی آپ سزا جبر کرنے والے کے لیے تجویز کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ پیر صاحب آپ اگر یہی تجویز دیتے ہیں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، اگر کوئی آتی ہے ہم اس کو ایسا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ سندھ میں قانون موجود ہے، 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی، ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے، یہ بات درست ہے۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ نور اللہ قادری صاحب، بہت اہم ٹاپک تھا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ کھیلداس صاحب آپ کا بھی، رمیش کمار صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین یہ جو بل ہے یہ اب نیشنل اسمبلی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا ابھی معلوم نہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ ہماری نظر جو ہے اس بل کے اوپر رہے گی، اس لیے چونکہ جبری مذہب کی تبدیلی جو ہے نور اللہ قادری صاحب بھی مان گئے ہیں کہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو اقلیتی برادری ہے وہ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔